السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق ویڈیوز جاری تھیں۔ اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت انگنت ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ الگ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کے جو مختلف نام ہیں ان پر غور کیجیے۔ سورۃ الحمد اس کا نام ہے، یعنی اللہ کی تعریف و تقدیس بیان کرنے والی صورت ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے ذریعے ہم اللہ کی خوب تعریف و تقدیس کر سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کو ام الکتاب کے نام سے اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ قرآن کریم کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، عنوانات ہیں، موضوعات ہیں، ان کا یہ خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہیں کہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے۔ اس میں اللہ نے قرآن کریم کے موضوعات کو بالاختصار ایجاز کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور سورۃ الصلاۃ کہیں، اللہ نے اس سورت کو صلاۃ یعنی نماز قرار دیا ہے اور اپنے اور بندے کے درمیان اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ اس میں پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو اس کی تعریفات پر مبنی ہے، اور بیچ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے دونوں کے بیچ میں یہ برابر تقسیم ہے۔ بندہ عابد ہونے اور مستعین ہونے کے اعتبار سے اپنا حصہ ڈالتا ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور شرک سے بچنے کا عہد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور پھر تیسرا حصہ دعا پر مشتمل ہے، جو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر مشتمل ہے، جس میں ہدایت کی طلب اور انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے اور استقامت حاصل کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پھٹکار جن لوگوں پر پڑی ہے، لعنت برسی ہے، اور اللہ نے جن قوموں کو اپنی درگاہ سے دھتکارا ہے ان سے بچ کر چلنے کی اس میں آرزو کی گئی ہے، آرزو سکھائی گئی ہے۔ اور جو لوگ راہ حق سے، صراط مستقیم سے، اللہ کے ایمان و اسلام اور عقیدہ توحید سے گر کر جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے رستے سے بھی اجتناب کا طریقہ اور سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے دعائیہ پہلو کے اندر۔ تو یہ بھی سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، جسے نماز کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں نماز کے اندر نماز کو پڑھنے اور نماز کو سیکھنے، نماز پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے اور اس کے فضائل سے وہ محروم ہو چکا ہے، چاہے وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جماعت سے اجتماعی نماز پڑھ رہا ہو۔ ہر حالت میں،
ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہ بھولیں، ورنہ اس کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر قرآن عظیم اس کو کہا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان سب کو سورہ فاتحہ میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی طرح بند کیا ہے، اور اس کو پڑھ کر دم جاڑ کیا جائے تو مریضوں کو شفا ہوتی ہے، صحت اور عافیت ملتی ہے۔ اور یہ سورت پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات میں بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، شافی ہو جاتا ہے، اور بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اور بندوں کی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت، اس کی برکت سے پوری فرماتا ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور مولا دستگیر ہے۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی فضیلتوں سے آگاہ ہونے، باخبر ہونے، مطلع ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔